الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين تمام آواز ایک مرتبہ نماز والا درود شریف آواز بلند پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما میرے انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستوں بزرگوں بھائیوں شوال المکرم کے مہینے کا اختتام اور ایک دو دنوں کے بعد ذی قعدہ کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے ذی قعدہ کا مہینہ ہو یا ذی الحج کا مہینہ ان دونوں مہینوں کو حج والا مہینہ ذی قعدہ کے مہینے میں حج کی تیاری اور ذی الحج کے مہینے میں حج کے فرائض اور مناسک کی ادائیگی تو حج کے جتنے بھی فرائض مناسک واجبات ہیں ان سب کا تعلق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان سے ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی توحید کے اوپر مبنی ہے تو حج کی فضیلت سے پہلے آج کے مختصر سے خطبہ میں توحید کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا محترم سامعین، اسلام کی
بنیاد تین چیزوں پر ہے: اعتقادات، عبادات اور معاملات۔ اعتقادات سے مراد وہ عقائد ہیں جن پر اعمال کی عمارت استوار ہوتی ہے، اور پھر عقائد میں سے بھی عقیدہ توحید، اس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، کوئی بھی درخت اس وقت تک سرسبز و شاداب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جڑ سلامت نہ ہو۔ جڑ سلامت ہے تو درخت سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا۔ کوئی بھی عمارت تعمیر کرنی ہو تو تعمیر کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں مضبوط ہوں۔ بنیاد مضبوط تو عمارت مضبوط، اگر بنیاد کمزور عمارت بھی کمزور۔ انسان کے جسم میں جو اہم چیز ہے وہ روح ہے۔ اگر روح نہیں تو پھر زندگی نہیں۔ اگر روح ہے تو انسان کا جسم جیسا بھی ہو، اندھا ہو، اپاہج ہو، لولا لنگڑا ہو، زندگی تو ہے۔ لیکن اگر روح نہیں تو پھر انسان بھی نہیں۔ تو درخت میں جو حیثیت جڑ کو حاصل ہے وہی عقائد میں عقیدہ توحید کو اہمیت حاصل ہے۔ تعمیر میں، عمارت میں جو حیثیت بنیادوں کو حاصل ہے وہی عقائد میں عقیدہ توحید کو اہمیت حاصل ہے۔ انسان کے جسم میں جو حیثیت روح کو حاصل ہے وہی عقائد میں عقیدہ توحید کو اہمیت حاصل ہے۔ کہ اگر عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تمام عقائد مضبوط، تمام اعمال مضبوط، اور اگر عقیدہ توحید کمزور تمام عقائد کمزور، تمام اعمال کمزور، تمام معاملات کمزور، تمام عبادات کمزور۔ تو تمام عقائد کی مضبوطی کے لیے، تمام عبادات کی مضبوطی کے لیے، تمام اعمال کی مضبوطی کے لیے، تمام معاملات کی بہتری کے لیے عقیدہ توحید کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ اب عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ سچی زبان اور سچے دل سے اقرار کرنا اور تصدیق کرنا۔ تو عقیدہ توحید میں بنیادی چیزیں دو ہیں: اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ سچی زبان سے بھی اقرار کرنا اور سچے دل سے بھی تصدیق کرنا کہ اللہ رب العزت پر میں ایمان لاتا ہوں، اس کے سارے اسماء کے ساتھ اور ساری صفات کے ساتھ۔ تو اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کے بعد اب ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر بھی ایمان لایا جائے اور اللہ کی صفات پر بھی ایمان لایا جائے، کہ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا اور وحدہ لا شریک ہے۔ کہ اللہ کی ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، نہ ہی اس کا کوئی شریک اور ہمسر۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلا تنہا تنہا وحدہ لا شریک، جس طرح اپنی ذات میں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے بعینہ، اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان میں اس اللہ کی کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ تو جتنی بھی صفات ہیں اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ سورہ حشر کے آخری رکوع میں چند صفات کا ذکر ہے:
کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، عالم الغیب والشہادہ، غیب کا علم بھی اس کے پاس ہے، ظاہر و باطن کا علم بھی اس کے پاس ہے، وہ اللہ الذی لا الہ الا الملک، مالک بھی وہی، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، یہ ساری کی ساری صفات اللہ کی ہیں اور وہ اکیلے اللہ کی ہے۔ اللہ ان صفات میں تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کی صفات کسی میں بھی نہیں پائی جاتی، اللہ کی صفات اللہ کے اندر کامل طور پر پائی جاتی ہے، اور اگر غیر اللہ میں وہ صفات ہیں وہ کامل نہیں ہیں، وہ ناقص ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو خدا کے منکر رہے، جنہیں منکرین خدا یا ملحدین یا دہریہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ لوگ چند ایک ہیں، ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر چند بیمار لوگ کھانا کھا کر یہ کہیں کہ یہ کھانا بد مزہ ہے، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کھانا بے ذائقہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس بیمار کے منہ کا کڑوا، اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، جس وجہ سے انہیں یہ کھانا بد مزہ لگ رہا ہے۔ تو چند بیمار کے کہنے سے ہم کھانے کو بد مزہ نہیں کہہ سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر چند لوگ خدا کے منکر ہو جائیں، خدا کا انکار کر بیٹھے، عقیدت توحید کا انکار کر بیٹھے، تو ان کے انکار سے ہم خدا کی وحدانیت کے منکر نہیں ہو سکتے، بلکہ عقیدت توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، فطرت کی آواز ہے۔ اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں سمجھایا کہ کوئی جتنا مرضی بڑا منکر ہو جائے، ملحد ہو جائے، دہریہ ہو جائے، خدا کی توحید کا انکار کر بیٹھے، ہر شخص پر ایک نہ ایک وقت ضرور ایسا آتا ہے وہ خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العزت نے منظر کشی کی ہے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ فرمایا ہے آپ مشرکوں کو دیکھو، شرک کرنے والوں کو آپ دیکھو کہ جب وہ کشتی میں سوار ہو اور ان کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جائے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، اس مصیبت میں وہ پھر خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب انہیں نجات مل جاتی ہے، إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک ہونے لگتے ہیں۔ انسان کی فطرت میں عقیدہ توحید شامل ہے۔ اب دیکھ لیجئے، آپ ہوائی جہاز میں سوار ہو، اگر دوران سفر تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہو جائے، پورے کے پورے جہاز میں جتنے بھی مسافر ہیں سب کی زبان پر کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ، یا اللہ کا نام آئے گا، بس زلزلہ آ جائے فوراً لوگ مسجدوں سے گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ان کی زبان پر کلمہ فوراً اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ منظر کشی کی ہے کہ عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں شامل ہے، ہر انسان کی آواز میں عقیدہ توحید شامل ہے۔ جب وہ تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، کسی تکلیف میں، تو فوراً وہ اللہ کا نام لیتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا قرآن پاک کے 9ویں سپارے کے اندر، سورہ اعراف کے اندر، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے انسان سے اس وقت اقرار کروایا جب انسان تھا ہی نہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ابھی انسان عدم وجود میں ہے، پیدا نہیں ہوا، عالم ارواح میں تمام ارواح موجود، دنیا میں انسان نہیں آیا، عالم ارواح میں اللہ رب العزت
عزت نے تمام ارواح سے ایک سوال پوچھا تھا. آدم تا عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کی ارواح عالم ارواح میں موجود تھی. اللہ رب العزت نے سب سے ایک سوال پوچھا تھا، الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام کی تمام ارواح نے کہا تھا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ کے سوا کوئی رب ہے ہی نہیں. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ قرار کیوں کروایا؟ اس لیے کروایا کہ کل کلا کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں تو اللہ کو نہیں پہچانتا، میں نے تو یہ قرار نہیں کیا اللہ کی وحدانیت کا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اس لیے فرماتے ہیں کوئی شخص کہیں بھی ہو، کائنات کے کسی بھی حصے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، اگر کل کلام وہ اللہ سے کہے مجھ تک تو تیرا پیغمبر نہیں آیا، مجھ تک تو تیرے پیغمبر کا پیغام نہیں پہنچا، مجھ تک تو تبلیغ والا کوئی بھی شخص نہیں پہنچا، تو اللہ تعالیٰ اسے کہہ سکتے ہیں میں نے عالم ارواح میں تجھ سے اقرار کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں. کیا تم نے زمین آسمان، یہ چاند ستارے، یہ سورج، یہ رنگینی، یہ کائنات، اس میں نہیں دیکھا، اس میں غور نہیں کیا؟ کائنات کی ہر چیز میں اگر کوئی ذات نظر آ رہی تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک. تو اس لیے انسان کی فطرت میں توحید شامل ہے. ہر انسان کی فطری طور پر یہ آواز ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. اس لیے جو میں نے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی جتنے لوگ اس کائنات میں آئے ہیں، سب نے یہی کہا تھا لا الہ الا انا فاعبدون، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں بھی صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے نبی اور رسول ہیں سب نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی توحید کا پرچار کیا. تو ہر نبی کا ایک ہی مشن تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، جب وہ جنت سے زمین پر تشریف لائے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں 350 سال، اتنا لمبا عرصہ، 350 سال اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. فرماتے 350 سال اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے. دنیاوی طور پر یوں سمجھیے، اگر ایک شخص سے ہم علاج کروا رہے ہو، اگر افاقہ نہ ہو تو انسان معالج، ڈاکٹر، طبیب بدل لیتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام 350 سال تک، اس دور پہ تو لوگ مرشد بھی بدل لیتے، پیر بھی بدل لیتے، اس سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرا پیر، اس سے نہیں تو تیسرا، یہ صورتحال بن گئی. لیکن آدم علیہ السلام 350 سال تک لب کو دک صحرا میں، دشت و صحرا میں اللہ رب العزت سے ہی اپنی گناہوں کی معافی مانگتے رہے، اللہ رب العزت سے ہی التجا کرتے رہے. اللہ کے سوا کسی اور در پر نہیں گئے، کسی اور کو اپنی امیدوں کا مرکز اور محور نہیں بنایا. 350 سال تک صرف مانگا تو اللہ سے مانگا. آدم علیہ السلام نے یہ مجھے اور آپ کو بھی یہ درس دیا، جتنی مرضی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، دکھ ہو، غم ہو، اللہ کے در پہ ڈٹے رہنا، لگے رہنا. 1 سال، 2 سال، کئی 100 سال میں گزر جائے، اللہ کے
کے در کے سوا کسی اور در پہ مت جانا، اسی در سے ہی شفا ملے گی، اسی در سے ہی ساری مصیبتیں پریشانی حل ہوں گی، کیونکہ مشکل کشا صرف ایک اللہ ہے، عالم الغیب صرف ایک اللہ ہے۔ محتاج ہم سب اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ رب العزت سے مانگیے، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ نہ جائیے۔ سارے انبیاء، صحابہ، اہل بیت اعظام نے اگر مانگا تو صرف ایک اللہ سے مانگا۔ نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیجئے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ فرما رہے ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا۔ فقال، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ قوم نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اے لوگوں نوح علیہ السلام کے کہنے پر اپنے معبودوں کی پوجا مت چھوڑنا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نسر، ان کو مت چھوڑنا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، نوح علیہ السلام ان کی قوم ان 5 بتوں کی پوجا کرتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ یہ 5 بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، یہ اس دور کے 5 بڑے اللہ کے ولی اور بزرگ تھے۔ لکھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کے خاندان سے تھے، اور انتہائی نیک پاک پاکیزہ بزرگ تھے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے تھے، لوگ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان کی باتوں کو سنتے تھے، ان کی باتوں پر ایمان لاتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے۔ انتہائی زیادہ لگاؤ تھا ان 5 کے ساتھ، حد سے زیادہ عقیدت و محبت تھی، بے انتہا محبت تھی، عبادت اللہ کی کرتے تھے، کہنا ان بزرگوں کا مانتے تھے، شرک ان کے قریب تک بھی نہ گزرا تھا۔ اس دور کے یہ 5 بزرگ بھی بڑے مواہب تھے، ان کے ماننے والے بھی بڑے مواہب تھے، لیکن ان 5 بزرگوں کی وفات کے بعد وہ لوگ ان کی جگہوں پر، جہاں یہ 5 بزرگ بیٹھا کرتے تھے، ان کی جگہوں پر آ کر بیٹھتے، ان بزرگوں کو یاد کرتے، ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھتے، ان بزرگوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے اور نیک اعمال کی طرف لگے رہتے۔ ایک دن شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا اور کہنے لگا بھی دیکھو تمہیں وہ بزرگ بڑے یاد آتے ہیں، بس ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہارا دل لگا رہے، تمہارا دل عبادت میں اور لگا رہے، اللہ کی طرف تمہارا دل لگا رہے۔ ان بزرگوں کی یاد دہانی میں رہ کر تم اللہ کی اور عبادت اچھی طرح کرو گے۔ بہکایا، پھسلایا، بس پھر کیا ہوا؟ ان بزرگوں نے ان 5 کے مجسمے بنا لیے، جس طرح ان کی شکل و صورت تھی ویسے ان کے مجسمے بنائے اور ان کے قریب آ کر بیٹھتے، شرک پھر بھی نہ کرتے، بت پرستی پھر بھی نہ کرتے، عبادت اللہ کی کرتے، بس یاد آتا ان بزرگوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، ان کی تعلیمات کو پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے، لوگوں کو تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اب یہ لوگ تو چلے گئے، جب ان کی نسل آئی، ان کی نسل بھی ان 5 مجسموں کے پاس بیٹھنا شروع ہوئی، شیطان نے مزید بہکایا، پھسلایا، کہنے لگے تمہارے اجداد انہی سے ہی مانگا کرتے تھے، اپنی مرادیں انہی کے سامنے رکھتے تھے، اپنی پریشانیاں انہی کے سامنے ذکر کیا کرتے تھے، مانگتے وہ بھی اللہ سے تھے، بس ذکر کر لیا کرو کہ تمہیں پریشانی کیا ہے، تمہیں مصیبت کیا ہے، تمہیں دکھ کیا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، اپنے مسائل بس ان بزرگوں کے سامنے ذکر کر لیا کرو، ان مجسموں کے سامنے اس کا تذکرہ کر لیا کرو۔ بس پھر کیا ہوا کہ وہ اپنی ساری پریشانیاں، حاجتیں ان بزرگوں کے سامنے رکھتے، مانگتے اللہ سے۔ بس پھر یہ لوگ بھی چلے گئے، جب تیسری نسل آئی تو بس معاملہ پھر آسان ہو گیا، پھر شیطان کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی،
اس کے لیے کام آسان ہو گیا۔ تیسری نسل نے تو پھر انہی بتوں کو، نعوذ باللہ، وہ جو بزرگوں کے مجسمے تھے انہوں کی پوجا شروع کر دی۔ بس یہی حال میرا اور آپ کا ہے اور ہماری قوم کا ہے کہ پہلے طریقے کے ساتھ بہکایا، پھر سلایا اور پھر اپنی منزل مقصود تک شیطان نے ان کو پہنچا دیا۔ اور آج بھی دیکھ لیجیے یہی حال۔ تو ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے کہا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے میری قوم، عبادت صرف اس ذات کی کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی اپنی قوم سے کہا کہ عبادت اس ذات کی کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچایا، اور پھر صحابہ، اہل بیت اعظام، اولیاء اکرام کے ذریعے مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ یا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا، جس طرح کہ یہود و نصارہ کی قبروں کو لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اور آج یہ دعا صحیح سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ ان دیواروں کو ذرا ہاتھ لگا کے تو دیکھیں، بس پھر خیر نہیں تمہاری۔ کیوں؟ یہ آغاز ہاتھ لگانے سے ہے، پھر چومنے سے، پھر ماتھا ٹیکنے سے، اور بات خراب ہوگی۔ اس لیے اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہو، صلاۃ و سلام پڑھتے جائیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے چلے جائیں اور آگے تشریف لے جائیں۔ بس ہاں، دعا مانگنی ہے تو خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مانگنے کا طریقہ سکھا یہی کہ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آج 100% سچ ثابت۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ سجدہ نہیں کر سکتے، تو پھر اور کون ایسا ہے کہ جس کی قبر پہ ہم سجدہ کریں، جس کی طرف ہم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ اجازت نہیں تو پھر ایمان والا سمجھ جائے کہ پھر کسی اور کی قبر پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں ہے، کسی اور کی قبر پہ سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہتا کہ قبروں پہ جانا منع ہے، قبر پہ جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے، مردوں کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے۔ یہ قبر ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے، یہ قبر ہمارے لیے اصل جگہ ہے، اس سے کوئی نہیں روکتا، لیکن قبروں پہ جا کے پوجا پاٹ کرنا اس کا منع ہے۔ بزرگوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس جانے سے کوئی منع نہیں کرتا۔ یقین کیجئے بزرگوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس بیٹھنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن پیر فقیر وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ خدا نہ خواستہ پیر فقیر کے پاس بیٹھے ہوئے چرس کی، افیون کی، سگریٹ کی بدبو آئے تو سمجھ جانا کہ یہ پیر فقیر نہیں ہے، یہ شیطان کا نمائندہ ہے۔ جو خود نماز نہیں پڑھ رہا تمہیں نماز کے لیے کیا کہے گا؟ جس کے چہرے پہ سنت رسول نہیں وہ تمہیں سنت کی کیا تبلیغ کرے گا؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات حقیقت پر مبنی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرمودات، سارے ارشادات حقیقت پر مبنی ہیں کہ ہم عبادت کریں تو صرف حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں فرمایا کرتے تھے۔ پہلی چیز یہ کہ عبادت صرف اللہ کی، دوسری چیز فرماتے اطاعت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تیسری چیز فرماتے خدمت مخلوق خدا۔ فرماتے پورے قرآن کا، پوری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے
کہ ہم عبادت کریں، اور عبادت میں جو سب سے اہم، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا سب سے آخر میں پیشانی کو پیدا، پیشانی فرمایا پیشانی کے اندر ایسی حیران کن مشینری فٹ ہے، اور اس مشینری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پیشانی جھکے تو صرف دیکھ اللہ۔ یہی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ملنے آتا اگر سلام کرتے وقت جھکتا آپ اس کو سیدھا فرماتے بھی سیدھے کھڑے ہو، کہ یہ پیشانی کا تھوڑا سا بھی جھکاؤ نہ ہو۔ اگر آپ کے ہاتھوں کو کوئی چومنے لگتا آپ ہاتھ پیچھے کر لیتے، ان چیزوں سے بھی منع کیا۔ ہاں ہمارے ہاں اجازت یہ ہے کہ اگر تم پیشانی چومنا چاہتے ہو اپنے استاد کی چومو، اپنے باپ کی پیشانی چومو، ہاتھ چومنا چاہتے ہو اپنے باپ کے ہاتھ چومو، اپنی ماں کے ہاتھ چومو، چومنا چاہتے ہو اپنی ماں کے پاؤں چومو، اپنے باپ کے پاؤں چومو، تمہیں کوئی بھی نہیں روکے گا۔ اس طرف تو میں اور آپ جاتے نہیں۔ ماں باپ سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر کوئی دنیا میں پیر نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے۔ اس کائنات کا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا بزرگ، سب سے بڑا مرشد ماں اور باپ ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کے ہاتھ پاؤں چومو، ان کو بوسہ دو، ان کی پیشانی چومو، سارے کے سارے مسائل حل، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ جو کہا سنا اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا